السلام علیکم جی. اچھا جی, او ای سی کی ویب سائٹ پر یہ جاپان کے لیے بھی جو ہے نا مطلب نوکریوں کے یعنی کہ جابس کے مواقع آئے ہوئے ہیں. اس میں 80-85 کیٹیگری ہیں, یعنی کہ 85 تقریباً کیٹیگری ہیں کام کے حوالے سے. تو اس کا طریقہ کار میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے کچھ انفارمیشن حاصل کی تھی اس کی, تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. یا اس کی تفصیل میں بعد میں بتاتا ہوں. اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھ لیں. یہاں پر آپ نے اپنا پہلا نام, یہاں پہ آخری نام یعنی کہ اپنا نام لکھ دینا. یہاں پہ آپ نے اپنے فادر نیم, والد کا نام لکھ دینا ہے. ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے, یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے. اس کے بعد پاسپورٹ نمبر, اس کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے. ای میل ایڈریس لکھنا ہے. اپنا گھر کا پتہ یعنی کہ آپ کا جو متعلقہ ایڈریس ہے وہ لکھنا ہے. یہ جاپان کے لیے ہے, کوریا کے لیے میں آلریڈی بتا چکا ہوں. اس کے بعد یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے, اپنا ضلع منتخب کرنا ہے. جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہے وہ منتخب کر لینا ہے, وہ سلیکٹ کر دینا. جیسے کوئی فیصل آباد کا ہے, کوئی لاہور کا ہے, مطلب کہ جس کا ڈسٹرکٹ ہے وہ. یہاں پر آپ نے اپنی تعلیم لکھنی ہے. تعلیم یہاں پر آپ نیچے کلک کریں گے تو مڈل, میٹرک, انٹرمیڈیٹ, گریجویشن, ماسٹر, پی ایچ ڈی, یہ ساری کیٹیگریز جو آپ کی تعلیم ہے وہ لکھ دینی ہے. اس کے بعد آ جائیں جی سیکھی ہوئی ٹریڈ, یہ سلیکٹ ٹریڈ. اچھا, اس میں یہ دیکھیں یہ ساری کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں. مطلب کہ آپ کو جو کام آتا ہے نا, ویلڈنگ, اسکافٹنگ, کنسٹرکشن, اسمبلنگ, یہ نیچے جائیں گے نا تو ساری جو ہے نا کیٹیگری ہیں, تقریباً 80-85 کیٹیگری ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. اس میں سے جو کام آپ کو آتا ہے آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا. یہ ساری کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں جیسے 1 by 1, اردو میں بھی لکھی ہیں اور انگلش میں بھی لکھی ہیں ساتھ میں. اور آپ کو جو کام آتا ہے, جو آپ نے سیکھا ہے, وہ سلیکٹ کر کے یہاں پر اوکے کر دینا. اچھا جی, ہو جا بند یار, چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اس پر اپنی کیٹیگری لکھ دینی. اس کے بعد ٹیکنیکل اینڈ کنونشنل انسٹیٹیوٹ کا نام. اچھا, یہاں پر آپ نے جہاں سے کوئی سند لی ہوئی ہے نا اس کا نام لکھنا ہے, جیسے ڈپلومہ وغیرہ لکھنا ہے. نیچے آ جائیں تو ورک ایکسپیرینس, کام کا تجربہ. کام کا تجربہ آپ کا 6 ماہ کا ہے, 1 سال کا ہے, 2 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے, یا اس سے بھی زیادہ ہے تو آپ نے وہ لکھ دینا, وہ سلیکٹ کر لینا. یہاں پر آپ نے جو لکھنا ہے نا, مطلب کہ انسٹیٹیوٹ کا نام لکھنا ہے کہ جہاں پر آپ نے یہ کام سیکھا ہوا ہے اس کا نام لکھنا ہے. نیچے آ جائیں جی سرٹیفکیٹ, ڈپلومہ کی تصویر اپلوڈ کریں. یہ لازمی ہے, جس کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے نا وہ نہ اپلائی کرے, کوئی فائدہ نہیں ہے, اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا. اس کے بعد یہاں پر ڈپلومہ ہے جو آپ نے اپلائی جب کرنا ہے تو یہ فائل وغیرہ جو ہے آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے. یہاں پر اپنے ڈپلومہ کی پکچر جو ہے اپلوڈ کر دینی ہے. کون سے سیشن کا انتخاب کریں گے. اچھا, یہ 2 سیشن ہیں, صبح اور آفٹرنون. یہ جاپان کی لینگویج سیکھنے کے لیے بعد میں ہوگا, وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اور اس میں آپ نے صرف ایک سلیکٹ کر لینا ہے فارمیلٹی کے طور پر, کیونکہ اس پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے. اس کے بعد اس سے پہلے آپ نے کوئی جاپانی زبان کا امتحان پاس کیا ہوا یہ لکھا ہے. تو اگر ظاہر نہیں کیا ہوگا زیادہ تر نے جاپانی لینگویج کا, ان میں سے, ان 3 کیٹیگری میں سے کوئی آپ نے کیا, تو اگر نہیں کیا تو ضرورت نہیں ہے, یہاں نیل پہ مطلب لگا دیں, آئی تھنک سو. تو اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا. اچھا, اب آپ کو میں اس کی تفصیل بتا دوں کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے ابھی اپلائی کر دینا. اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ ہے تو 1 ماہ یا 2 ماہ بعد او ای سی آپ سے خود رابطہ کرے گا. تو جب آپ سے وہ رابطہ کریں گے, بیسیکلی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جابز آئیں گی نا, جو کیٹیگری آپ نے سلیکٹ کی ہوں گی ان کے پاس فرض کریں کہ اس کام کے متعلق 10 جابز آتی ہیں جاپان سے, تو وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے. پھر آپ کو وہ لینگویج سکھائیں گے اس میں ادارے میں بلا کے. وہ 1 مہینے بعد آپ کو کال آتی ہے, 2 ماہ بعد آتی ہے, یہ مطلب کہ کنفرم نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ او ای سی کے تھرو ہے تو اس میں زیادہ اخراجات نہیں ہوں گے. یہ سرکاری تھرو میں ہی آ جاتی, سرکاری کھاتے میں ہی آ جاتی ہے نا. ظاہر ہے او ای سی گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے پاکستان میں. تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے, پھر آپ کو لینگویج سکھائیں گے. اور اس کے بعد اس کا کوئی ایگزام نہیں ہوگا آپ کا, اس کا صرف سمپل انٹرویو ہوگا. وہ انگلش میں بھی ہو سکتا ہے, وہ اردو میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ویسے یہ ہے کہ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں, آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ ہے تو ویسے ہی اپلائی کر دیں. اس کا یہ ہے کہ جب آپ لینگویج سیکھیں گے تب آپ کا تھوڑا بہت خرچہ آئے گا, کوئی 8-10 ہزار لینگویج سیکھنے کے لیے. اس میں یہ ہے کہ جب آپ کلاسز کریں گے مطلب جاپان کی لینگویج کی, وہ جب آپ کو بلائیں گے کال کر کے, وہ 1 ماہ بعد بلاتے ہیں, 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد,
تو آپ کو یہ ہوگا کہ وہاں پر لینگویج سیکھنی ہے، میرا خیال 2-2.5 ماہ سکھائیں گے آپ کو. اس کے بعد انٹرنشپ پہ یہ آپ کو جاپان والے جو ہے نا ویزا دیں گے. یہ ورک پرمٹ نہیں ہوگا. انٹرنشپ یہ ہے کہ آپ کو وہ جو کام آتا بھی ہے وہ جاپان میں جا کے دوبارہ سکھائیں گے، پالش کریں گے اچھی طرح، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے. تو اس کی سیلری بہت زیادہ تو نہیں ہوگی، لیکن جاپان کی سیلری نارمل بھی ٹھیک ہی ہوگی اگر دیکھا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپلائی کر کے سکون سے اپنا جو روزمرہ زندگی کا وہ کام بھی کریں. یہاں پر جس کے بعد پھر اینڈ پہ میں پھر بتا دوں ڈپلوما ہے تو وہ اپلائی کر چھوڑے. جب بھی اس کے کام کے متعلق کوئی جابز آئیں گی پھر وہ آپ کو کال کریں گے. وہ 10 بندوں کی جاب آئے کیونکہ 85 کیٹیگریز ہیں، تو اس میں سے کسی کی کیٹیگری بھی جاب آئے گی اور آپ وہاں پر اویلیبل ہوں گے، آپ کے ڈاکومنٹ ہوں گے، 10 بندوں کے ہوں گے تو وہ 10 بندوں کو بلا لیں گے. تو اس طرح سے آپ کا آگے پروسیس چلے گا. ظاہر ہے جب آپ کو کال کر لیں گے اگلا پروسیس تو OEC بھی آپ کو سمجھا دے گا. تو یہ اگر کسی کے پاس کوئی ڈپلوما ہے، کوئی کام جانتا ہے ان ساری کیٹیگریز میں سے جو کہ 85 70-80 کیٹیگری ہیں یہ والی، تو آپ اپلائی کر چھوڑیں. ویسے بھی تو اس کی کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے، فری ہے بالکل. تو ٹھیک ہے جی، میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. جاپان کے لیے کچھ انفارمیشن تھی. ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کسی کا یہاں کام بن جائے اور اللہ کرے کہ اس کے خاندان کا رزق لگ جائے.